السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے خادم رضوی صاحب کے حوالے سے۔ گزشتہ روز مجھے اپنے ایک یونیورسٹی کے دوست کا فون آیا۔ خادم رضوی صاحب کا چاہنے والا ہے، تحریک لبیک کا کارکن ہے، سپورٹر ہے، حامی ہے۔ اس نے مجھے کہا جی کہ میں نے آپ کے ویلاگز دیکھے ہیں خادم رضوی صاحب کے حوالے سے۔ میں نے بھی کہا جی میں آپ کو فون کرنے والا تھا اور آپ سے تعزیت کرنا چاہتا تھا، بہت افسوس ہوا خادم رضوی صاحب کی وفات پہ۔ اس نے جو بین السطور گلہ کیا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اس نے کہا جی کہ آپ کو خادم رضوی صاحب کی وفات کے بعد یہ بات کرنا یاد آئی کہ خادم رضوی صاحب کی شخصیت کی خوبیاں کیا تھیں، لیکن جب تک خادم رضوی صاحب زندہ تھے آپ نے کبھی خادم رضوی صاحب کی حمایت نہیں کی، آپ نے کبھی تحریک لبیک پاکستان کی حمایت نہیں کی۔ اور ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد ہمیں اس کی قدر آتی ہے۔ میں نے ان کا گلہ سنا اور ان کے ساتھ بھی کچھ بات چیت کی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ اکثر اوقات یہ گلہ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو یہ گلہ کیوں ہوتا ہے کہ جب ان کا لیڈر چلا گیا ہے تو لوگ اس کی حمایت میں اچھے کلمات کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے زندہ ہوتے ہوئے یہ ساری باتیں نہیں کی گئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ انسانوں کے معاشرے میں کسی بھی شخص یا جماعت کے حوالے سے کلی اتفاق کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ آپ کسی بھی جماعت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس سے 100% اتفاق ہے، اس کی پالیسی سے میں 100% متفق ہوں۔ اختلاف ہمارے معاشرے کا حسن ہے، اختلاف اس معاشرے کی شان ہے، اختلاف انسانی معاشرے کو آگے لے جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ جب چیزوں پہ اختلاف کرتے ہیں آپ اچھے آلٹرنیٹیوز لے کے آتے ہیں جس کے نتیجے میں انسانی معاشرے آگے کی طرف موو کرتے ہیں۔ اس لیے کسی شخص کا خادم رضوی صاحب سے یا قاضی حسین احمد صاحب سے، عمران خان صاحب سے، نواز شریف صاحب سے اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب میں بجائے اس کے کہ ہم خادم رضوی صاحب پہ فوکس کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم موجودہ سیاسی لاٹ میں سے کسی شخص کو ایز این ایگزامپل لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب کے حوالے سے 5 بڑی سچائیاں کیا ہیں؟ آپ اگر میرے سے پوچھیں تو میرے نزدیک خان صاحب ایک آؤٹ سٹینڈنگ کیپٹن ہے جنہوں نے کرکٹ کی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، یہ ایک سچائی ہے۔ آپ دوسری سچائی یہ ہے کہ خان صاحب نے پاکستان کے اندر ایک ورلڈ کلاس کینسر ہاسپٹل بنایا، شوکت خانم، دوسری بڑی سچائی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سچ ہے کہ خان صاحب نے نمل جیسا ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ خان صاحب نے پچھلی 2 دہائیوں سے پولیٹیکل پروسیس سے ڈس انگیج یوتھ کو دوبارہ پولیٹیکل پروسیس میں انوالو کیا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد خان صاحب کی وجہ سے سیاسی عمل سے وابستہ ہوئی، ان کو سیاست سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ اب یہ سچائیاں ہیں خان صاحب کے حوالے سے۔ خان صاحب کے بدترین مخالفین بھی ان پہ ذاتی حیثیت میں کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے۔ اب یہ سچ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سچ ہے کہ خان صاحب نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے چن چن کے لوٹے، چور، کرپٹ، ڈاکو اور ساری پارٹیوں کا گند ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ سچ ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے خان صاحب نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو سپورٹ کیا، جس طرح خان صاحب سے پہلے نواز شریف کو سپورٹ کیا، زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا، کاف لیگ کو سپورٹ کیا۔ اب یہ سچائیاں ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ ایک بہت اچھے کیپٹن ہیں، شوکت خانم دیا، نمل کالج دیا، پولیٹیکل پروسیس میں یوتھ کو انوالو کیا، اور یہ بھی سچائی ہے کہ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی اور چور لٹیروں کو اپنی پارٹی میں اکٹھا کیا اور پھر اقتدار تک پہنچے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ خان صاحب ہم میں نہیں رہتے تو جب ہم خان صاحب کا ذکر کریں گے تو اس میں سے کون سی چیزوں کو بیان کریں گے؟ ظاہر ہے ہم سچ بیان کریں گے، لیکن ہم وہ والے سچ بیان کریں گے جو خان صاحب کی شخصیت کے حوالے سے مثبت ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ خان صاحب ہم میں سے چلے جاتے ہیں تو ہم خان صاحب کے حوالے سے یہی ذکر کریں گے کہ وہ ایک بہت بہترین کپتان تھے، پاکستان کو ورلڈ کپ کا تحفہ دیا، بہت اچھے آدمی تھے، اچھی پولیٹیکل سٹرگل کی، ذاتی طور پہ ایماندار آدمی تھے، شوکت خانم دیا، نمل کالج دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود خان صاحب کے ساتھ ہمارا سیاسی اختلاف ان کی زندگی میں بھی موجود ہے، اور ان کے چلے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد ان کی پارٹی کے ساتھ بھی ہمارا سیاسی اختلاف موجود رہے گا، کیونکہ سیاسی حوالے سے ہم ان کے موقف کو درست نہیں سمجھتے۔ یہی حال نواز شریف صاحب کا ہے۔ نواز شریف صاحب میں شخصی حوالے سے کئی خوبیاں دیکھی جا سکتی ہیں، بات کی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی ذات کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جہاں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ میاں نواز شریف صاحب ہم میں نہیں رہتے تو ظاہر ہے ہم ان کی خوبیاں بیان کریں گے، ہم ان کے محاسن بیان کریں گے، کیونکہ یہ ہماری روایات اور ہماری نارمز کے مطابق ہے۔ اب واپس آتے ہیں تحریک لبیک پاکستان پہ۔ خادم رضوی صاحب کے حوالے سے ہم نے جو وی لاگز کی اس میں سے
2 या 3 ویلاگز تو وہ تھے جو ان کے دھرنے کو کور کر رہے تھے. ہم بنیادی طور پہ ان کے دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے، اور دھرنے کو سپورٹ کرنے کی یہ وجہ نہیں تھی کہ ہم ان کے موقف کے حامی تھے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دھرنے کو اسی طرح میڈیا کوریج ملنی چاہیے جس طرح پی ڈی ایم کے جلسوں کو ملتی ہے، عمران خان کے دھرنوں کو ملتی ہے. تو ہم بنیادی طور پہ آزاد میڈیا کی آزادی پہ سوالیہ نشان اٹھا رہے تھے. دوسری بات یہ کہ ہم خادم رضوی صاحب کے حق احتجاج کو درست سمجھتے تھے. ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگرچہ خادم رضوی صاحب کے موقف سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خادم رضوی صاحب کا اور تحریک لبیک کا حق ہے کہ وہ اپنے موقف کے لیے سڑکوں پہ آئیں، جلسے کریں، دھرنے دیں، احتجاج کریں. ان کا حق احتجاج موجود ہے. اسی طرح جب خادم رضوی صاحب کی وفات ہوئی تو ایک تو ہم نے تعزیت کی خادم رضوی صاحب کے اہل خانہ سے، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں سے، ان کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کیا، دعائے مغفرت کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کی شخصیت پہ اور ان کی سیاست پہ ایک نظر ڈالی، اور ایک ویلاگ کی صورت میں ان کی زندگی کا جو سفر تھا اس کو آپ لوگوں کے سامنے سمرائز کیا. اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں کہ خادم رضوی صاحب کے دھرنے کو کوریج ملنی چاہیے، ان کے حق احتجاج کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کی وفات پہ ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرنی چاہیے، ان کے چلے جانے پہ ان کی شخصیت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے اگر کوئی مثبت بات ہے تو وہ کرنی چاہیے، اور اگر کوئی منفی چیزیں ہیں تو ان کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری روایات ہیں، نارمز ہیں. لیکن یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی یا اس بات پہ باؤنڈ نہیں کرتی کہ ہم خادم رضوی صاحب کے موقف کے ساتھ اتفاق کرتے تھے. کیونکہ اگر خادم رضوی صاحب کے موقف سے ہمیں اتفاق ہوتا تو میں باقی لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، میں اپنی ذات کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے خادم رضوی صاحب کے موقف سے اتفاق ہوتا تو میں خادم رضوی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا، میں ایک ایک لمحہ ان کے موقف کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے کھڑا ہوتا. اور یہ بات ہمارے تحریک لبیک کے دوستوں کو بھی سمجھنی ہوگی کہ جو لوگ تحریک لبیک کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے عشق رسول میں کوئی نقص ہے، ایسا نہیں ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کے موقف میں کوئی پرابلم ہے. صرف پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہے، وہ آپ کا جو پورا سٹائل ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں، خادم رضوی صاحب اس بات کو اصولاً درست سمجھتے تھے کہ اگر کسی شخص نے گستاخی کی ہے تو اس گستاخ رسول کو قتل کر دینا چاہیے. ہم اصولاً اس بات کو غلط سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گستاخی کی بھی ہے تو یہ ریاست کا کام ہے کہ اس کو سزا دے، اور اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست اپنا فرض ادا نہیں کر رہی تو ہمیں کولیکٹیولی جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریاست کو اس مقصد کے لیے باؤنڈ کریں، اس کام پہ باؤنڈ کریں کہ وہ گستاخ رسول کو سزا دے. یعنی جو اصل بات ہے نا کہ گستاخ رسول کو سزا ملنی چاہیے، وہاں پہ تو ہم خادم رضوی کے موقف سے متفق ہیں، لیکن جس طریقے سے سزا ملنی چاہیے وہاں پہ ہمارا اختلاف موجود تھا، اور ہم نے اس اختلاف کا ان کی زندگی میں اظہار بھی کیا. اب یہ ضروری نہیں تھا کہ ان کی وفات کے وقت ہم اس کا اظہار کرتے، یہ ہمارا خیال تھا، ہماری نارمز کے خلاف تھا، اس لیے ہم نے اس کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا. اسی طرح خادم رضوی صاحب جس لب و لہجے میں اپنے مخالفین کے بارے میں بات کرتے تھے، جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے تھے، جس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے، میں ذاتی طور پہ ان الفاظ کو، اس لب و لہجے کو قبول نہیں کرتا، سپورٹ نہیں کرتا. اب ظاہر ہے آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، شاید آپ اس لب و لہجے کو، ان الفاظ کو درست سمجھتے ہوں، لیکن میں آپ کے حق انتخاب کو سپورٹ کر سکتا ہوں، میں آپ کے لب و لہجے کو قبول نہیں کر سکتا. میں زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو وہ الفاظ اور وہ لہجہ پسند ہے تو فیئر انف، مجھے آپ اس بات پہ باؤنڈ نہ کریں کہ میں بھی اس لہجے کی سپورٹ کروں یا ان الفاظ کی سپورٹ کروں. تو تحریک لبیک پاکستان کے دوستوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ خادم رضوی صاحب کی وفات پہ اچھے جذبات کا اظہار مختلف چیز ہے، لیکن یہ جو اعتراض ہے نا کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قدر آئی، تو یہ اعتراض غلط ہے. ہم ان کے جانے کے بعد بھی اگر کہیں پہ کوئی اصولی مباحثہ ہو رہا ہوگا تو ہم ان کے جانے کے بعد بھی یہ کہیں گے کہ ان معاملات میں خادم رضوی صاحب کی رائے درست نہیں تھی. اگرچہ ہم یہ بات بھلے انداز میں کہیں گے، ہم اس انداز میں نہیں کہیں گے جس انداز میں لوگ عاصمہ جہانگیر کے بارے میں یہ باتیں کہتے رہے ہیں، عیدی صاحب کے بارے میں یہ باتیں کہتے رہے ہیں، یا لبرلز حضرات خادم رضوی صاحب کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، یا قاضی حسین احمد صاحب کی وفات پہ جس طرح سے یہ بات ہمارے بائیں بازو کی طرف سے آئی تھی. لیکن اس بات کا اظہار ہمارا بنیادی حق ہے اور ہم اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ دوست جن کو خادم رضوی صاحب کی وفات کے اچانک بعد یہ یاد آیا ہے کہ وہ شخص عشق رسول کا دعوے دار تھا اور ختم نبوت کا پہرے دار تھا، میں ان سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے نزدیک، اگر آپ کو آج یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ختم نبوت کا پہرے دار تھا،
تو آپ پھر ختم نبوت کی پہرے داری میں خادم رضوی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوگی؟ آپ کو کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ خادم رضوی صاحب کے اصول، موقف اور نظریے سے اختلاف موجود تھا، موجود ہے اور موجود رہے گا۔ ان کی وفات پہ اس اختلاف کا اظہار نہ کرنا ہماری روایات اور ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اور ہم نے اسی لیے اس اختلاف کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن پچھلے 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پہ جس طرح کی کمپین چل رہی تھی، میں نے ضروری سمجھا کہ اس میں یہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔